لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلام کریم اما بعد، بار بار سوال کیا جا رہا ہے سورج گرہن کے بارے میں، چونکہ 25 اکتوبر میں سورج گرہن کا بتایا گیا تھا، تو اس سے متعلق بہت سارے لوگوں کے سوال ہو رہے ہیں کہ سورج گرہن میں کیا کریں۔ تو اس میں جو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کا طریقہ، حدیث پاک کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے، ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد من الناس ولكن آیتان من آیت اللہ ولکنہما آیتان من آیت اللہ، کہ بلا شبہ سورج اور چاند یہ کسی کے موت کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، یعنی یہ دونوں سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس حدیث پاک کی وجہ سے اور اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ سورج اور چاند جو گرہن ہوتے ہیں یہ کسی حادثے کی وجہ سے نہیں ہوتے، یا کسی بڑے آدمی کسی ولی کی موت کی وجہ سے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا، بلکہ یہ اللہ کی نشانی میں سے اور اللہ کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے کہ اتنی بڑی مخلوق سورج اور چاند جو زمین و آسمان سے بھی بڑے ہیں، ایک اتنا بڑا آگ کا گولا، یہ بھی اللہ کا حکم کا محتاج ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے سامنے عاجز ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پہ چلتی ہے اور تمام چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی کا طرز عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا سورج گرہن کا، تو آپ فوراً نماز کی طرف دوڑ پڑے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس وقت نماز پڑھنا، استغفار کرنا، اور اللہ کے نبی نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو اس وقت تک نماز پڑھتے رہو، اس وقت تک توبہ استغفار کرتے رہو جب تک کہ سورج گرہن درست نہ ہو جائے، سورج گرہن ختم نہ ہو جائے۔ تو اس وقت ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اس وقت نماز پڑھیں، جیسے عام نفل ہوتی ہے، 2 رکعات نماز، 4 رکعات، 6 رکعات، جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور توبہ استغفار کرتے رہیں، دعاؤں میں مشغول رہیں جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔